بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 42 ہے، جس میں ہم گزشتہ سبق کی طرح الفصل وما یتعلق بہ پڑھیں گے، یعنی درسگاہ اور درسگاہ میں جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کا ذکر ہوگا، اس کے ہم نام سیکھیں گے اور اس کو جملوں میں بھی استعمال کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سلوشن ٹیپ۔ سلوشن ٹیپ کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تو آپ کو نظر آ رہا ہے شریط، شریط، اور دوسرا نام ہے لاصق، 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 شریط لاصق، دونوں اس کے نام ہیں۔ نمبر 2 صمغ۔ صمغ کہتے ہیں گوند کو، گوند جس سے ہم جب کتاب کی جل کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں، صمغ۔ منصہ، منصہ کہتے ہیں ڈائس، منصہ یعنی جہاں خطیب لوگ یا خطباء تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم سیکھ لیں، مثلا میں چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے گوند چاہیے، مجھے گوند چاہیے، تو میں کس طرح کہوں گا؟ میں کہوں گا اریدو، اریدو صمغن، اریدو صمغن، مجھے گوند چاہیے۔ اریدو کتابن، مجھے کتاب چاہیے۔ اسی طرح ہم استعمال بھی کرتے جائیں، جو ہم اسم جو بھی ہم سیکھیں، مثلا شریط، اریدو شریطن، اریدو لاصقن، لاصقن، اریدو لاصقن، مجھے لاصق یعنی سلوشن ٹیپ چاہیے۔ اسی طرح اگر میں سوال کروں ماذا تريد، ماذا تريد، آپ کو کیا چاہیے؟ تو آپ جواب میں کہیں اريد صمغا، اريد صمغا منصة۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ رنگ والے قلم کو کیا کہتے ہیں؟ اقلام خشبیۃ، اقلام خشبیہ۔ اقلام قلم کی جمع ہے، قلم ایک قلم، اقلام بہت سارے قلم۔ خشبیۃ یہ ہے خشب سے، خشب کہتے ہیں لکڑی کو، خشب، لکڑی کو خشب کہتے ہیں۔ تو خشبیۃ اقلام کی نسبت ہو گئی ہے لکڑی کی طرف، کیونکہ جو رنگ والے ہوتے ہیں پینسل کی طرح ہوتے ہیں، اس میں لکڑی کا استعمال ہے، اس لیے اقلام خشبیہ اسے کہا جاتا ہے۔ کاپی کو کہتے ہیں کراسۃ، کراسہ۔ اب آپ کو کراسہ چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں اريد کراسۃ۔ اچھا، اریدو کے بعد ایک نئی چیز بھی سیکھ لیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کاپی کہاں ہے، تو میں کہوں گا این الکراسۃ، این الکراسہ، کاپی کہاں ہے؟ سننے والا جواب دے سکتا ہے الکراسۃ فی الفصل، الکراسۃ فی الفصل، کراسہ یعنی کاپی درسگاہ میں ہے، درسگاہ میں ہے۔ اسی طرح فی البیت، فی الحقیبۃ، جو ہم نے پڑھا تھا فی الحقیبۃ، بستے میں ہے۔ اسی طرح الکراسۃ علی المکتب، علی، علی کا معنی پر، طیب، علی المکتب، ہم مکتب بولتے ہیں یعنی تپائی پر ہے، ڈیسک پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لوحۃ الکتابۃ، لوحۃ الکتابہ کہتے ہیں گتہ، گتے کو، جہاں پر ہم جب پیپر اور ایگزام دیتے ہیں، امتحانات میں استعمال کرتے ہیں اسے۔ لوحۃ الکتابہ، اريد لوحۃ الکتابہ، این لوحۃ الکتابہ، اس طرح ہم سیکھیں۔ آگے اس کو ایک نام دیا ہے خرامۃ، ہول پنچ، ہیول پنچ ہے یا ہول پنچ ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خرامۃ۔ اريد خرامہ، این خرامہ، اريد خرامہ، مجھے خرامہ چاہیے، این خرامہ، خرامہ کہاں ہے؟ اچھا، کیلکولیٹر کو کہتے ہیں آلۃ حاسبۃ، آلۃ حاسبہ،
اریدو حالتن اریدو آلتن حاسبہ، این آلت الحاسبہ، این آلت الحاسبہ، آلت الحاسبہ کہاں ہے؟ اریدو آلت الحاسبہ۔ دباسہ، اسٹیپلر کو دباسہ کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اریدو دباستن، این الدباسہ، اریدو دباسہ، این الدباسہ، دباسہ کہاں ہے؟ مجھے دباسہ چاہیے۔ اس کے ساتھ حبر کہتے ہیں سیاہی کو، اریدو حبرن، اریدو حبرن، مجھے سیاہی چاہیے۔ این الحبر، حبر کہاں ہے؟ سیاہی کہاں ہے؟ طباشیر، طباشیر کہتے ہیں چاک کو، جس سے ہم لکھا کرتے ہیں بورڈ کے اوپر، بلیک بورڈ کے اوپر ہم چاک سے، سلیٹی سے یہ لکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں محفظۃ الاقلام، جس میں ہم اپنے اقلام محفوظ کرتے ہیں، وہ محفظہ، محفظہ یعنی جس کو ہم بکس کہتے ہیں، جس میں اقلام ہو، شارپنر ہو، قلمدان، یہاں پر اردو زبان میں قلمدان کہا گیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اریدو محفظۃ الاقلام، اریدو محفظۃ الاقلام، مجھے چاہیے قلمدان۔ این محفظۃ الاقلام، این محفظہ، قلمدان کہاں ہے؟ تو آج ہم نے اریدو اور اینا کو بھی سیکھا، ساتھ ساتھ جملے بھی سیکھے، نام بھی سیکھے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا درس آج کا۔ ضروری ہے کہ ہم پریکٹس کریں اور باتیں کریں، سابقہ حوارات کو بار بار سنیے تاکہ ہماری زبان بولنے لگ جائیں اور مانوس ہو جائیں۔ السلام علیکم۔